جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے. میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے, تیری قسمت میں نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا, اور جو ایسے مانگتے ہیں انہیں کو ملتا ہے, جو ایسے مانگتے ہیں انہیں کو ملتا ہے. اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل کی طرف مت جائیے, عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے, عشق کی طرف آئیے, عشق کی طرف آئیے. اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے. عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے, عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے, عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے, عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے, عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث العظم دستگیر بنا دیتا ہے. ہاں یہ عشق کی بات ہے, اہل عشق کی شان ہی جدا ہے. عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں, اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں. مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے, بالکل سامنے ہوتا ہے, وہ پڑھتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا, 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا, کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا, چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا, اس سے بات ہوگی. تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا, لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا. اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی, لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا. جب سیٹیلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا, سنوا بھی دیا, بلکہ اب تو سننا نہیں اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں. آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی ہے, کس سے نہیں ہو رہی, یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے, وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے, کعبہ کی دیواریں, یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں. یہاں بیٹھ کر کے آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا. بلکہ لوگوں نے کیا کہا, دنیا سمٹ گئی, مٹھی میں آ گئی دنیا, گلوبل ولیج ہو گئی دنیا, ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا. یہ حال ہو گیا دنیا کا. اب آپ بتائیں انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے. اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے, آپ کوئی دلیل دیجیے. دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی اور یہ ویسی ہے. لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو, ماننے میں بھلائی ہے. کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے. اس لیے مانو, حق کو مانو, قبول کرو حق کو, حقانیت کو قبول کرو. حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے, حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے. حق کو مانو, حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں, حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں. حقانیت کو ماننا پڑے گا. حقانیت کو مانو, قبر میں نجات ہوگی, حشر میں نجات ہوگی, رسول اللہ کی شفاعت ہوگی, اولیاء کا فیضان ہوگا. اس لیے حق کو مانو. آنے والا کہتا ہے غوث العظم دستگیر سے سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میری پشت میں ایک بچہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں, دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے. بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا, لے جا. دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے. پھر وہ بچہ پیدا ہوا, اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے. یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے.
کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی. ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے. ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے. انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں، اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی. یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے. غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے. غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا. خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے ہیں اپنے دور کے اندر. وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا، بھیڑ بہت تھی. اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا، اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا. لوگ ہٹتے جاتے تھے، وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا. میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے. جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا. اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی. اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے. یاد رکھنا، ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے، لیکن غوث الاعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، یعنی غوث اعظم کی منزل پر، غوثیت کبریٰ کی منزل پر، ان کے بعد حضرت امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام محمد جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں. اور اب قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے اس منصب پر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رہیں گے. غوث وقت ہوتا ہے لیکن غوث اعظم یہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا. اب غوث اعظم کوئی نہیں ہو سکتا. امام مہدی تک، امام مہدی کی آمد ہوگی، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے. یہ صوفیہ کا نظریہ ہے. لیکن غوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا غوث، اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں، حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے، میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں، لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے. تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے، ان سے پوچھا حضرت غوث کون ہے اس زمانے کا، معلوم ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے. فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں. وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا، شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا. شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں، میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا، اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے غوث حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یعنی غوث وقت. اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے. نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے، اور آپ کی ولادت سے